بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو پریشان ہیں اپنے مالی حالات کی وجہ سے، یا وہ قرض دار ہیں، رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بے گھر ہیں، ان کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں لیکن محنت کا اس طرح ان کو صلہ نہیں مل رہا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رزق کے دروازے کھول دیں، ان کا اپنا گھر ہو، ان کا جو بھی قرض ہے وہ اتر جائے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پہ رزق کے دروازے کھول دیں گے، آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ آپ پہ اگر کسی بھی قسم کا قرض ہے، آپ کا قرض اتر جائے گا، آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے، ایسے اسباب رزق کے آپ کے لیے بنا دیں گے کہ آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اگر نوکری کر رہے ہیں تو نوکری میں آپ کو ترقی ملے گی، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے وظائف لے کے آؤں جو فوری اثر رکھتے ہوں اور جو کرنے میں آپ کے لیے آسان ہو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح کسی مصیبت سے گزر رہے ہوں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مشکل پریشانی حل ہو جائے اور آپ کے لیے یہ صدقہ کا باعث بنے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس سورہ کے فضائل و برکات بتانا چاہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت روزانہ سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ جی ہاں، یہ سورہ واقعہ کا وظیفہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص رات کے وقت روزانہ سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا و آخرت کا علم جان جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھے۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو مغرب کے بعد پڑھو۔ وظیفہ کرنے کا آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے روزانہ مغرب کی نماز پڑھ کے سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا دیں، انشاءاللہ اس کی بہت سی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ اگر قرض دار ہیں تو آپ کا قرضہ اتر جائے گا، تنگ دستی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی، ایسے اسباب بنائیں گے اللہ تعالیٰ رزق ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک وظیفہ اور یہ ہے کہ اگر آپ مالی حالات سے گزر رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے گھر میں، تو ایک ہی مجلس میں 41 بار اس سورہ کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا فرمائیں۔ اگر آپ خود اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو اپنے گھر والوں کو سب کو شامل کریں، سب مل کے 41 بار سورہ واقعہ
پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول و منظور فرمائیں اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔